السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں بتائیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جب قربانی کسی پر فرض نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت بندوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بناتی جو ان کے دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ قرض لے کر کی جانے والی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ البتہ اگر قربانی کسی پر فرض ہو اور اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ کسی شخص پر اگر قربانی واجب ہے اور نقد پیسے کا انتظام نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کر لے، بعد میں ادا کر دے۔ اور اگر واجب نہیں بھی ہے لیکن وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے اور نقد روپیے موجود نہیں ہے تو بعد میں ادا کرنے کا انتظام ہونے کی صورت میں قرض لے کر قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر آسانی سے قرض دینے والا مل جائے اور اپنے پاس بعد میں ادا کرنے کی وسعت ہو، ورنہ وسعت نہ ہونے کی صورت میں مقروض ہونا ٹھیک نہیں ہے، پھر قربانی کے لیے قرض نہ لے۔ اپنے پاس موجود سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کی مالیت جمع کرے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا امکان ہے تو اسے بھی اس میں شامل کر لیں۔ تمام جمع شدہ اموال میں سے اتنی رقم کر دیں جتنا آپ پر قرض ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جائے، اگر وہ نصاب شرعی 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے محض مالک نصاب ہونا کافی ہے۔ زکوٰۃ کی طرح نصاب پر پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نوکری کرتا ہے اور 15,000 مہینہ ملتا ہے اور ان کو ابھی تک یعنی قربانی کے پہلے تک مہینہ کا تنخواہ نہیں ملا، اور ان کو امکان ہے کہ عید الاضحیٰ کے 5-6 دن کے بعد یعنی ایام قربانی کے 5-6 روز کے بعد تنخواہ مل جائے گا، تو ایسے شخص قرض لے کر کے قربانی کرے۔ اور اگر کسی کے پاس آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور آنے کا امکان ہے اور آپ پر قرض بھی ہے تو آپ کا جو پیسہ پھنسا ہوا ہے ان کو جمع کرے اور حساب کر کے دیکھے کہ جو آپ پر قرض ہے اس کے ادائیگی کے بعد کتنا بچا ہے۔ اگر نصاب شرعی ہے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ قرض لے کر کے قربانی کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔